الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات اور ہمارا یہ پروگرام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، اور یہ بہت سے پیارے بچے اور بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں بہت سادہ انداز میں اور ایک انٹریکشن کے تھرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور زندگی سے متعلق بنیادی تعلیمات کو سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ لے کر یہاں سے اٹھیں۔ جی بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کچھ یاد ہو رہی ہیں باتیں؟ ہم نے پیرنٹس کے بارے میں بات کی تھی، ہم نے بڑوں چھوٹوں کے بارے میں بات کی تھی، ہم نے اور بھی کوئی بات کی تھی؟ ماشاءاللہ، ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کے اسوہ کے بارے میں بات کی، ان کے اخلاق کے بارے میں بات کی۔ آج بھی انشاءاللہ اور بھی باتوں کو سمجھیں گے۔ آج ایک بڑی دلچسپ حدیث آپ کو سناتے ہیں، دلچسپ اس لیے کہ بڑا عجیب انداز اس میں ہمارے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک ہوتی ہے حدیث قدسی، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ سکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتا۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے نا، لیکن حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، لیکن ہمیں کون سکھاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ عجیب لگ رہا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو تو بھوک نہیں لگتی نا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ کسی مریض کو دیکھنے جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ عیادت کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ تو بندہ کہے گا اللہ، آپ تو اللہ ہیں، آپ تو اللہ رب العالمین ہے، آپ کو تو بھوک نہیں لگتی، آپ کو تو پیاس نہیں لگتی، آپ تو بیمار بھی نہیں ہو سکتے، آپ کو کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بات تو ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، میرا ایک بندہ تھا، وہ بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ میرا ایک بندہ تھا، اس کو پیاس لگی تھی، تم نے پانی نہیں پلایا۔ میرا ایک بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، تم اس کو دیکھنے نہیں گئے۔ میرے ایک بندے کو لباس چاہیے تھا، تم نے اس کو لباس نہیں دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے اگر تم میرے بندے کو کھلاتے، اگر تم میرے بندے کو پلاتے، اگر تم میرے بندے کی عیادت کرتے، اور اگر تم میرے بندے کو کپڑا پہناتے تو تم مجھے پا لیتے، یعنی میری رضا تم کو مل جاتی، میں تم سے راضی ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں خدمت خلق۔ کیا کہتے ہیں؟ خدمت خلق۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کھانا کھلانا، لوگوں کو پانی پلا دینا، جو بیمار ہو اس کی عیادت کرنا، جس کے پاس کپڑے نہ ہو اس کو کپڑے دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ اچھا، کھلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا لمبا چوڑا سا اہتمام کیا جائے اور 1000 لوگوں کا کھانے کا انتظام، نہیں، ہمیں تو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے گھر میں اگر سالن بنا تو تھوڑا سا سالن زیادہ کر کے پڑوسی کو بھجوا دو، مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ اسی طرح پاکٹ منی ملتی ہے تھوڑی سی گھر سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہمارے غریب محلوں میں کوئی غریب بچے بھی ہوتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکٹ منی سے کبھی ہم لوگ چپس بھی لیتے ہیں نا، آئس کریم بھی کھاتے نا، کھاتے نہیں کھاتے، اور ٹافیاں بھی کھاتے ہوں گے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی غریب بچے کو کبھی دے دیں؟ اگر 4 بہن بھائیوں کی پاکٹ منی سے 20 روپے کی، 20 روپے تو تھوڑے ہو گئے، چلیں 50 روپے کی چیز آ رہی ہے، تو اس میں سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 25 روپے کی چیز کسی غریب کو دے دیں؟ مشکل بات تو نہیں ہے۔ اگر یہ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اگر ہم لوگوں کو کھلائیں گے، اگر ہم لوگوں کو پلائیں گے، اگر ہم لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کریں گے، بھئی کبھی نانی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی دادی بیمار ہو جاتی ہے، تو جا کے ملتے تو ہے نا، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ بچے غریب و خاص طور پر جب ہمارے ہاں عید کا موقع آتا ہے تو بہت سے گھر ایسے نا بچوں کے جن کے پاس کپڑے، اور ہمارے تو 2 جوڑے بھی، اچھا 2 تو کم بول دیا نا میں نے، کبھی تو 4 جوڑے بھی آتے ہیں عید کے،
کبھی 5 بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جوڑا کسی غریب کو دے دیں؟ مشکل بات تو نہیں ہے نا. لیکن جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی. جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. یہ ہمیں سکھایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے فلاں کو ایک بندے کو کھلایا ہوتا, اگر تم نے اس کو پلایا ہوتا, اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی, اگر تم نے اس کو کپڑے پہنائے ہوتے تو تم مجھے پا لیتے, نہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا. اچھا, آپ نے ایک اور دو حدیثیں اور آپ نے سنی ہوں گی. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا, سنا ہے کبھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. ایک شخص نے کنویں میں اتر کر جو ہے وہ پانی نکال کر ایک پیاسے کتے کو پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی پلانے والے شخص کو معاف کر دیا. اور ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا, یہ بھی سنا ہوگا آپ نے حدیث شریف میں. ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا تو وہ کھا نہیں سکی, پی نہیں سکی, کیا ہو گیا؟ وہ بیچاری مر گئی. تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. پتہ یہ چلا کہ ہمارا دین اتنا پیارا ہے, انسانوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا سکھاتا ہی ہے, ہمارا دین تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہمیں سکھاتا ہے. اچھا, آپ نے ایک اور واقعہ بھی سنا ہوگا. ایک دفعہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پیارے صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے. اب جب اگلا جملہ بتاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا. ایک چڑیا نے اللہ کے رسول کے سر پر آ کر, یاد آیا, چکر لگانے شروع کر دیے. تو اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کہ ہاں تم میں سے کسی نے اس کے بچے تو نہیں اٹھائے گھونسلے سے؟ ہاں, ایک صحابی نے کہا جی میں نے اٹھائے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ واپس رکھ کر آؤ, تمہیں اجازت نہیں کہ تم ان بچوں کو لے آؤ اور اس کی ماں جو ہے پریشان ہو جائے. تو اللہ کے پیارے رسول تو رحمت للعالمین ہے نا. تو چڑیا آ کی شکایت کر رہی کہ آپ کے پیارے صحابہ میں سے کوئی میرے بچوں کو لے کر آ گیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جاؤ واپس اور اس کے گھونسلے میں اس چڑیا کے بچوں کو واپس رکھ کر آ جاؤ. یہ ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیاری تعلیمات ہمیں عطا فرمائی, انسانوں کے بارے میں بھی اور جانوروں کے بارے میں بھی اور پرندوں کے بارے میں بھی. اچھا, مجھے ایک بات یاد آئی. ایک پروگرام ایک حدیث پر ہم نے بات کی تھی کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے, ماشاء اللہ, مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. تو تکلیف انسانوں کو بھی نہیں پہنچانی, تکلیف جانوروں کو بھی, اور تکلیف پرندوں کو بھی نہیں پہنچانی. جی بیٹا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن, کن مانی ہو جانا. جو بھی اللہ کو جو ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ کرنی ہے, کوئی چیز ہے, مدد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن, کن مانی ہو جانا, اور وہ ہو جاتا ہے, اور وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون, سنے نا سورہ یاسین میں الفاظ. اللہ تعالیٰ کی تو قدرت ہے نا, وہ فرماتے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ تو بس فرمائے وہ چیز ہو جاتی ہے, لیکن بہت سی چیزوں کے ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ہم چیز مانگتے تو وہ تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے تو اللہ تعالیٰ کو وہ ہمارا رونا, ہمارا جیسے کہ رونا اور اس سے مانگنا اس کو پسند آتا ہے. جب بھی وہ بار بار ہم سے رلواتا اور کہتا اچھا لگتا ہے اس کو, اللہ تعالیٰ کو جب بھی وہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جی ناظرین کرام, یہ دیکھیں وہ بچپن میں ایک پویم تھی نا, میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں. ہمارے بچپن میں جب ہم آپ کے جتنے تھے تو ہمارے بچپن میں ایک پویم چلتی تھی, میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. ٹھیک ہے, ناظرین کرام ذرا غور فرمائیں, کتنی بڑی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو فوراً عطا فرمانے پر قادر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی لیٹ کرتا ہے تاکہ بندہ روئے اللہ کے سامنے, بندہ مانگے اور روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے تو روتے تھے, رات کو تہجد کی نماز ادا کرتے تھے روتے تھے. جیسے ہم لوگ روتے ہیں نا امی ابو کے سامنے, تو امی ابو ہمیں فوراً چیز دے دیتے نا, ہے نا ایسا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی بندوں کا رونا پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے یہ بات سمجھی کہ جب ہمیں موقع ملے گا ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, چاہے وہ ہم اپنی کلاس روم میں کسی کی مدد کر. اچھا, مطلب ضروری کہ ہمیشہ پیسوں سے ہو. اگر ایک اسٹوڈنٹ ایک دن اسکول میں نہیں آیا, بیمار ہو گیا, تو اگلے دن ہوم ورک تو اس کو دے سکتے ہیں نا. اور اب تو سب کے گھروں میں واٹس ایپ وغیرہ موجود ہے, انٹرنیٹ وغیرہ موجود ہے, تو ہم اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں نا. تو یہ بھی مدد ہے کسی کی. راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی, کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے, تو اس کو سائڈ پہ کر دینا, یہ بھی کر سکتے ہیں نا. اس سے اللہ کی مخلوق کو کیا ہوگا, فائدہ پہنچے گا. ایسے بہت سارے کام ہیں کہ جہاں ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں, دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے یہ سب کچھ ہمیں سکھایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ,
جو لوگ پیاس ان کو پانی پلاؤ، جو بیمار ہے جو ان کی عیادت کرو، جن کے پاس لباس ہے ان کو لباس فراہم کر دو، کسی کو میتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھائی تھوڑا اس کو سمجھا دو، کسی کو انگلش سمجھ میں کمزوری ہو رہی تو اس کو تھوڑا سا سمجھا دو، اگر تم گریڈ 7 میں ہو، چھوٹا بھائی گریڈ 2 میں ہے تو اس کو تھوڑی سی انگلش سمجھانی پڑے تو سمجھا دو۔ یہ سب چیزیں کس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں؟ خدمت خلق میں۔ کس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو ہماری بات مکمل ہوئی، اب آپ لوگوں کی باتیں لیتے ہیں۔ آج ہمیں کون کیا سنا رہا ہے؟ جی بیٹا آپ کیا سنائیں گی؟ ایک حدیث میں یہ ہے کہ بھوکے کو کھلاؤ، قیدی کو رہائی دلاؤ اور بیمار کی عیادت کرو۔ ماشاءاللہ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کی عیادت کرو، اور جو قیدی ہو جائے اس کو رہا کرانے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ نے کیا سنانا ہے؟ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کہیں بھائی زور سے ہاں، یہ کلمہ پڑھ کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ کلمے پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سنایا۔ اور ہمیں کون کیا سنا رہے ہیں؟ جی بیٹا میں ایک حدیث سناؤں گی، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ مرد بھی ہوگا اور عورت بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے مراد کیا ہے؟ کیا سب لوگ میتھ سیکھیں، سب لوگ ڈاکٹر بن جائیں، سب لوگ انجینئر بن جائیں؟ نہیں 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 نہیں، اس سے ایک مراد ہے دین کا بنیادی علم حاصل کرنا۔ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ایمانیات، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ہمیں پتہ ہونا چاہیے طہارت کے معاملات میں، ہمیں وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں نماز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے چلے جائیں، جیسے میں کچھ بچوں کا ابو بھی تو ہوں نا، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ابو کو کیسا ابو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے پر اگر میں ایک ٹیچر ہوں تو مجھے پتہ کرنا چاہیے کہ مجھے کیسا ٹیچر بننا چاہیے۔ تو جو بھی ہم ہیں ہمیں بنیادی تعلیم دین کی حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور کسی کو کچھ سنانا ہے ہمیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جہالت کے ماحول میں پیدا ہوئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو عرب میں آہستہ آہستہ نور پھیلنے لگا۔ انہوں نے عرب کے ظالمانہ ماحول کو ختم کر دیا اور وہاں پر میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ بہت اچھی بات آئی، جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرب کے ماحول میں جہالت تھی، اندھیرے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ظلم کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی نعمت عطا فرمائی۔ آپ نے اس قرآن کے پیغام کو پھیلایا اور اپنی پیاری تعلیمات کو لوگوں کے درمیان پھیلایا، تو وہی لوگ جو پہلے جان کے دشمن بن گئے تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ بہت پیاری آیت ہے قرآن حکیم کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ذکر آتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن ہو گئے تھے، اور فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ سورہ آل عمران میں بتایا کہ جب قرآن کی نعمت ان کو ملی اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اس ماحول میں قرآن کو پھیلایا، اور جب قرآن کی دعوت لوگوں نے قبول کی تو وہ آپس میں کیا کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ آج ہمارے معاشروں میں بھی ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں نا، لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو تھامیں گے، اس کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کریں گے، جتنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اتنا ہماری دشمنی اور نفرتیں ختم ہو جائیں گے اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ اور کسی کو کچھ سنانا ہے؟ جی بیٹا۔ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین کرام، ماشاءاللہ آج بہت ساری باتیں ہم نے ان بچوں سے بھی سمجھی ہیں اور ہم نے سیکھی بھی ہیں۔ کھلانا، پلانا، عیادت کرنا، کپڑا پہنانا، دوسروں کے کام آنا، یہ وہ تعلیمات جو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ناظرین کرام اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.